آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور ارم کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور ارم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں ہی سے تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھیں وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھٹ کر زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی ہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میری شادی کم عمری میں ہی ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور چکھاتی تھیں، اور وہ جیسا بھی بناتی تھیں میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ نور، اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اور ارم؟ میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، نور تم ہوش میں تو ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا کر رہ گیا ہے۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں فرق تک نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو۔ میں نے آج تک نور کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی؟ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دی۔ کھانا پینا ترک کر دیا اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی۔
3 دن میں نور کا چہرہ کملا کے رہ گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کی خبر ارم کو نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں بے بس سا ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی، اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً سے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مند تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ رونے لگی، کہنے لگی، ارم میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کے بیٹھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں تو کمرے سے فوراً ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں ارتضیٰ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید نور نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ کافی دن سے مجھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بے وقوف ہے وہ۔ میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی دیکھ سکتا ہی نہیں ہوں۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت منانا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اسی لیے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے تو مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں صاف ظاہر تھیں۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا، کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں مت آنا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے؟ وہ خوش شکل تھی، کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں متذبذب کا شکار تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اور آپ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا، اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی، میرے چچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، بھلا اس کا چچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے برجستہ دے رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی، اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی میں شادی کا خواہش مند تھا، یہ بس میری بیٹی کی ضد تھی۔ اور پھر جب ارم کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟ اسی لیے میں نے خود ارم کے چچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ ارم سے ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی ارم کے بہت پیچھے پڑی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے ارم کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے سادگی سے ارم سے نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی قابل دید تھی، وہ بہت خوش تھی۔
رات کو ارم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن